الحمدللہ ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ قمر کی ابتدائی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر شان نزول کے متعلق اور ساتھ ساتھ کے اندر ان دونوں صورتوں کے آپس میں ربط کے متعلق اور قیامت کے قریب ہونے کے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ آج کی اس مجلس کے اندر آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ دیکھو، یہ میرے محبوب کا معجزہ تھا اور معجزات عجائبات میں سے ہوا کرتا ہے، اور انہی معجزات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور وہی معجزات بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ یہ چاند کا معجزہ یعنی چاند کے ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ پیش آیا تو مشرکان مکہ کے لیے یہ آزمائش بن گیا اور ایک فتنہ بن گیا کہ ایسا صاف معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ، اس طریقے سے عاص بن وائل، عاص بن ہشام اور اسود بن عبد یغوث، اور اسی طریقے سے اسود بن مطلب، اور اسی طریقے سے زرع نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب سے کہ اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو ہم آپ کو مانیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف چلا گیا اور دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ جبل قویقعان کی طرف چلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت تک چاند الگ الگ رہا، یعنی اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ رہے۔ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے اور اس کے بعد یہ چاند کے دونوں ٹکڑے آپس کے اندر مل گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لیکن جن کی تقدیر میں ایمان نہیں ہوتا، ایسا صاف ستھرا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کیا ہو، لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سب پر تو نہیں چل سکتا۔ جو ہم لوگ یہاں حاضر ہیں ان پر تو چل سکتا ہے، لیکن جو دور و دراز ہے ان پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل سکتا نہیں ہے۔ تو ہم مسافروں کا انتظار کرتے ہیں
کہ اگر مسافر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی یہ نظارہ دیکھا ہے تو ہم آپ کو مان لیں گے، ورنہ تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہم پر جادو کیا ہے۔ مسافروں کا آنا ہوا، مسافروں سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہو؟ تو سارے مسافر، جتنے بھی مسافر آئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ منظر تو ہم نے بھی دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے الگ الگ ہو گئے تھے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ خیر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ اتنی صاف بات پر، مسافروں کے اقرار پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس موقع پر سورہ قمر کی ابتدائی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ پوری آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ اب ذرا آپ یہاں پر دیکھیں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن کریم سے ہو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم میں جس چیز کا ذکر تذکیرہ ہے اور اس میں اگر وہ تردد کر رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہا ہے تو وہ آدمی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ بات صاف ہے کہ دیکھیے جنت اور جہنم کی صراحت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے نہ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی صراحت قرآن کریم میں موجود ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جنت موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ تو جس طریقے سے جنت و جہنم کی صراحت پر ہم نے جنت و جہنم کو مان لیا ہے، اسی طریقے سے یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو ہمارا ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے۔ علامہ مودودی صاحب نے یہاں پر اس کی تعویل کی ہے۔ وَانشَقَّ الْقَمَرَ کا ترجمہ یہ کیا کہ چاند ٹوٹے گا۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے؟ چاند ٹوٹے گا، یعنی بھوشیہ کار مراد لیا ہے۔ قرآن کریم اس کو بھوتکاڑ میں لے جا رہا ہے کہ وَانشَقَّ الْقَمَرَ، چاند ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے علامہ مودودی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے قریب چاند ٹوٹے گا، جیسا کہ تفہیم القرآن کے اندر ترجمہ موجود ہے۔ قیامت کے قریب چاند ٹوٹے گا۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ علامہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے، لیکن سارے مفسرین سلف کسی کو بھی اٹھا لو، یہ ایک معجزہ تھا جو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا ہے۔ خیر، اب ذرا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے، اور ہم قیامت کو مانتے ہیں کہ قیامت یقینی ہے، سب مانتے ہیں۔ آج کا سائنسداں بھی کہتا ہے کہ یہ عالم کیا ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا ہے۔ تو جب یہ قیامت برپا ہوگی، وہ سارا عالم درہم برہم ہو جانے والا ہے، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا کوئی محال چیز نہیں ہے، ناممکن چیز نہیں ہے۔ اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا بھائی؟ معجزہ تھا۔ اب سوال کرنے والے 2 سوال کرتے ہیں، ان دونوں سوال کا مختصر جواب سن لیجئے۔ ایک تو جو اسلام کے مخالف ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محال ہے، یعنی ناممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کسی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب ان دونوں سوالوں کے مختصر طور پر جواب سن لیجئے۔ اللہ مجھے صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھئی کیوں محال ہے، کیا وجہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا؟ ایک بات سمجھ لو کہ کائنات میں جتنی چیز جسم والی ہے، چاند ہو، سورج ہو، جو کچھ بھی ہے، یا زمین میں حجر ہو، شجر ہو، جو کچھ بھی ہے، ان سارا کوئی بھی جسم والی چیز ہوتی ہے، اس کا جز ہوا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حصے ہوتے ہیں، اور حصوں کو جوڑ کر ایک جسم بنتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جس طریقے سے جزوں کو جوڑ کر ایک جسم بن سکتا ہے، تو کیا جسم کو توڑ کر جز نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو آسان انداز میں آپ کو سمجھنا ہو تو اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم انسان، ہمارا ایک جسم ہے، لیکن اس جسم کے بھی کیا ہے؟ اجزاء ہے، جز ہے، پارٹ ہے کہ نہیں پارٹ؟ آپ ذرا دیکھیں،
کہ اگر ہماری پیدائش سے پہلے اگر ہم شملہ کے سفرجن کے اندر یعنی سیب کے اندر موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے اس سیب کو ہمارے گھر پر پہنچایا، ہمارے والد نے کھایا، اس سے خون بنا، اس سے نطفہ بنا اور اس سے ہم پیدا ہوئے۔ یا ہم مدینہ کی کھجوروں میں گھوم رہے تھے تو اللہ نے اس کھجور کو بھی ہمارے گھر پر پہنچایا ہے۔ تو ہم پیدا ہونے سے پہلے ایک اجزاء میں تقسیم تھے، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں جہاں ہمارا حصہ پھیلا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان سارے پھلوں کو، ان ساری غذاؤں کو ہمارے گھروں کے اندر پہنچائی، ہمارے والد کی خوراک بنی، ہماری والدہ کی خوراک بنی، اور پھر ان کے خون سے منی بنی، اور اس منی کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے اور وجود کے اندر آئے۔ تو ایک جسم ہمارا کیا ہو گیا؟ بن گیا۔ تو اللہ اسی پر قادر ہے کہ جس اللہ نے دنیا کے جس خطے کے اندر تم پھیلے ہوئے تھے، اس اللہ نے تمہیں جمع کر کر ایک جسم تمہیں عطا فرمایا، وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس جسم کو پھر منتشر کر دے گا قبر کے اندر، تم مٹی کے اندر مل جاؤ گے، تمہارے اجزاء پوری ریت بن کر یا جس مٹی بن کر یا ہواؤں کے اندر بکھر بھی جائے، تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس طریقے سے پہلے طریقے سے جمع کیا تھا دوسری مرتبہ بھی جمع کر کر تمہیں واپس زندہ کر دے گا۔ تو میں عرض کہنے کا مقصد، میرا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کا جسم ہوتا ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، تو جو طاقت اجزاء کو جوڑ کر جسم بنانے پر قادر ہے، وہ طاقت اس پر بھی قادر ہے کہ اس جسم کے کیا کر دے بھائی؟ ٹکڑے کر دے۔ اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر جو جسم والی چیز ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ بگڑ بھی سکتی ہے، تو بس اسی طریقے سے آسمان کی جو مخلوقات ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ٹوٹ سکتی ہے، وہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بگڑ سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک آسمان و زمین سب برابر ہے، سورج اور چاند اور بڑے سے بڑا سیارہ بھی برابر ہے، حجر و شجر و سب کچھ اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک چیز تو اگر جس کے سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے تو پھر کوئی آدمی اس پر اعتراض کرے گا نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اب رہی بات دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ تاریخ کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو بھائی ہر واقعے کا تاریخ کی کتاب میں موجود ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے واقعات توریت اور انجیل کے اندر ہے، تاریخ کی اور کوئی کتاب کے اندر ملتے نہیں ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کے تذکرے قرآن کریم کے اندر ہے، تاریخ کی دیگر کتابوں کے اندر آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا نہیں۔ قرآن نے ان کو بھی بیان کیا ہے، لیکن آپ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ نہیں ملیں گے۔ کہنے کا مقصد وہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک بات کا تاریخ کی کتاب کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تھا اور رات کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا۔ اور رات کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہر آدمی جاگتا بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ یہ واقعہ مکہ کے اندر پیش آیا، تو مکہ میں جہاں رات ہوگی تو دوسری جگہ پر آدھی رات بھی تو ہوگی، یا مکہ میں جس وقت رات ہوگی تو اس وقت دوسرے ملکوں میں دین بھی ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں دین ہوگا وہاں چاند کا نظر آنے والا ہے، اور جہاں آدھی رات ہوگی وہاں تو سب آرام کے اندر ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر ایک کا دیکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر سارے عالم کو دکھانا مقصد ہوتا، یہ تو صرف مکہ والوں کو ہی دکھانا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اگر سارے عالم کو دکھانا مقصد ہوتا تو اعلان ہوتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں، تو سب لوگ دیکھتے۔ لیکن سارے عالم کو دکھانا تو مقصود تھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تو تھا نہیں، صرف مکہ والوں کو دکھانا تھا کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں۔ برابر ایک بات۔ دوسری بات آپ ذرا دیکھیں کہ رات کو ہر آدمی ایسا بھی تو نہیں ہے کہ سب آسمان پہ نظر کر کے ہی بیٹھے ہو،
کہ دیکھے بھلا دیکھے روزانہ، ہم بھی دیکھتے ہیں روزانہ، کیا آپ لوگ روز آسمان پر چاند کو دیکھتے ہو؟ یہ تو اتفاقی واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا محمد قاسم فرشتہ کا، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ اس طریقے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہمارے ہی اس ملک کے اندر مالابار گاؤں کا جو راجہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے اس رات کو اپنے محل کے اندر، اس کی یہاں کوئی تقریب تھی، تقریب مانا کوئی پرسنگ تھا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنی رانیوں کے ساتھ اٹھا، تو اس نے اس موقع پر دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس نے وہ بات کو نوٹ کر لیا، اور نوٹ کرنے کے بعد تاریخ، ڈیٹ، وقت سب کچھ اس نے لکھ لیا۔ اس کے بعد ایک طویل زمانے کے بعد حضرت حبیب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کے اندر تجارت کے سفر کے لیے آئے، تجارت کی غرض سے آئے، تو بات ہوئی کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ تو اس وقت صحابی رسول نے فرمایا کہ یہ تو مشہور واقعہ ہے جو 10 صحابہ سے نقل کیا گیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں، ان کی انگلی کے اشارے سے یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو جب اس نے سنا تو فوراً ایمان لے آیا، ساتھ ساتھ کے اندر اس کی رانیاں بھی ایمان لے آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ کیا ہے بھائی؟ موجود ہے، لیکن جس کو حق کو قبول نہیں کرنا، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم کچھ کہہ سکتے نہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ قیامت کیا ہو گئی بھائی؟ قریب آ گئی۔ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھو، پہلا چاند اور دوسرا چاند، اس کو عربی کے اندر ہلال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں۔ تیسرے چاند سے لے کر 13ویں تاریخ کے چاند تک کو قمر کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں قمر ہے۔ اور 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا جب میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینۃ المنورہ آ رہے تھے، تو اس وقت مدینہ کی چھوٹی چھوٹی منیاں، چھوٹی چھوٹی گڑیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بدر سے تشبیہ دے رہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع۔ یہ پورا ترانہ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے گایا ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، قرآن کریم فرماتا ہے اگر یہ لوگ دیکھے کوئی بھی نشانی کو، اگر یہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی کو تو منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اعراض کر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور لوگ کہتے ہیں کہ چلتا ہوا جادو ہے۔ کیا ہے؟ چلتا ہوا جادو ہے۔ دیکھو، مستمر جو ہے نا، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو ہوتا ہے گزر جانے کے، ختم ہو جانے کا۔ تو آیت کریمہ کا مطلب و خلاصہ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے جو تھوڑی دیر تک رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا اور اس کا اثر جاتا رہے گا۔ اور مستمر کا دوسرا ترجمہ یہ ہے شدید کے، یعنی قوی ہونے کے، کہ یہ بڑا قوی اور سخت جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چلتا ہوا جادو ہے، یعنی کہ یہ اگر پہلے سے چلا آتا ہے، پہلے سے لوگ جادو کرتے رہتے ہیں، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو آج بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کیا ہے۔ تو قرآن کریم کہتے ہیں وَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ کس کی پیروی کی؟ اپنے نفس کی اتباع کی۔ اب ذرا دیکھیے کہ جس طریقے سے شیطان کی اتباع کرنا یہ انسان کو خسارے کے اندر ڈال دیتا ہے، اس طریقے سے نفس کی اتباع کرنا بھی انسان کو خسارے کے اندر ڈال دیتا ہے، دونوں برابر ہے۔ اور کہا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر ایک کا انجام ہے، ہر ایک کا انجام ہے۔ قیامت کا بھی، دنیا کب تک رہے گی، اس کا بھی ایک انجام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، قرآن کریم یہ کہتا ہے البتہ تحقیق کے ان کے پاس وہ خبر آئی جس میں ڈانٹ تھی، یعنی یہ
ان کو یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر یہ تنبیہ تھی، اور تنبیہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن یہ لوگ ایمان لائے نہیں۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ بڑی حکمت یعنی جس کو کہتے ہیں نا پہنچی ہوئی بات ہے، یعنی ایسی بات ہے کہ فما تغنی النذر، کہ ڈرانے والے کا ڈرانا بھی ان کو کام نہیں آیا۔ کہنے کا مقصد کہ یہ کارگر نہیں گئی، یعنی ان کے لیے کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ فتول عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر توجہ نہ دے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک بلانے والا ان کو ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ ناگوار چیز سے کون سی مراد ہے؟ قیامت کی طرف بلائے گا۔ اور بلانے والا کون ہوگا؟ تو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ بلانا ہوگا۔ اس بلانے سے کیا ہوگا؟ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی۔ یہ منظر ہوگا قبر سے نکلنے کا، کہ جب سارے آدمی مر جائیں گے، اپنی اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر جب ان کو جمع کرنا چاہے گا، اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر ایک مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا نا، تو سور کے پھونکنے کی وجہ سے سارے آدمی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یخرجون من الاجداث، اجداث کا معنی قبر ہے، کہ قبروں سے یہ لوگ نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، کہ جیسے کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہو۔ آپ نے ٹڈیوں کے ایک جھوٹ کو دیکھا ہوگا، کوئی یوں بھاگ رہی ہے، کوئی یوں بھاگ رہی ہے، سب منتشر طور پر اس طرح گھومتی رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ اپنی قبروں سے اس طریقے سے نکلیں گے کہ جیسے کسی کو ہوش و حواس ہوگا نہیں، اپنے اپنے حالات میں سب ہوں گے۔ قرآن کریم میں ایک نقشہ تو یہ کھینچا، خش عن ابصارہم، کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی۔ مہطعین الی الداع، مہطعین الی الداع، اونچی نگاہ کرتے ہوئے دوڑے ہوئے ہوں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں دوڑتے ہوئے ہوں گے پکارنے والے کی طرف، بعض مفسرین اونچی نگاہ کرتے ہوئے۔ تو ہو سکتا ہے بعض حالات کے اندر انسان ندامت کی وجہ سے جھکا ہوا جائے گا، بعض مواقف کے اندر انسان اونچی نگاہ کرتا ہوا پکارنے والے کے پکار کی طرف جائے گا۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اس دن کافر کہیں گے بڑا سخت دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ ھذا یوم عسیر، سخت دن ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرین اسلام کو اور اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاف ستھرے معجزے کو انکار کرنے والے کا حال بیان فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک خاتمہ عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے، اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں اس دنیا کے اندر رکھیں، اور جب قبر سے اٹھنے کا موقع آئے تو ہم خوشی خوشی اپنے رب کی طرف جائیں۔ اللہ ہم تمام کا حال اور خاتمہ اس انداز میں فرمائے۔ اب ذرا دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا پھر اس صورت کے اندر قوم نوح کے احوال بیان کیے گئے ہیں، پھر قوم عاد کے ہیں، قوم سمود کے ہیں، آل فرعون کے ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، کہ اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا۔ تو قوم نوح کا حال، ان پر ہونے والی سزا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد